بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 سے 28 تک۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 22 میں فرمایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائے، اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل نکالے، اور بس اللہ کے ساتھ برابری نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ سب کام خدا کے سوا کسی نے نہیں کیے، تو عبادت، بندگی اور خدمت صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ خالق کے سوا کون ان چیزوں کا سامان انسان سے زیادہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ دوسروں کو اللہ کا مطلب مقابل نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بندگی اور اطاعت کا مقصد نہ بنایا جائے، جو صرف اللہ کے لیے واجب ہے۔ اگر چل کر ہم کچھ تفصیل سے دیکھیں گے کہ قرآن خود کو کس طرح عبادت اور بندگی کی ان صورتوں کو بیان کرتا ہے جن کا ہم پر صرف اللہ کے لیے واجب ہے، جس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک کے مترادف ہے۔ اس کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اس چیز کے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گناہوں کو ہلاک کرو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اکثر مخالفین کو چیلنج کیا جاتا تھا کہ اگر وہ قرآن کو انسان کے کام مانتے ہیں تو وہ تقابل کی کوئی چیز پیش کرے۔ مدینہ میں بھی اس چیلنج کا احاطہ کیا۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر دیے گئے اسی طرح کے چیلنج کے لیے دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ سارہ آیت نمبر 88 اور سورہ طور آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور تم کبھی نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ایک باریک اندازے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگلی زندگی میں نہ تو صرف کافر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، بلکہ ان پتھروں کا بھی وہی حشر ہوگا جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور جس کے آگے سجدہ کرتے تھے، تب وہ یقینی طور پر جان لیں گے کہ ان کے بتوں کا خدائی میں کتنا حصہ تھا۔ اور آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور یہ ان کے مشابہت میں دیا گیا ہے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس عذاب کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بدبخت دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو اس پر اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، وہ اپنے خوش نصیب اور وفادار دوستوں کی حالت کا ذکر کرتا ہے جو اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کی صحیح رائے کے بنا پر قرآن کو متانی کہا جائے۔ اس موضوع پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ متانی کا مطلب ہے ایمان کا ذکر کرنا اور پھر کفر یا اس کے برعکس، یا اللہ کے نے دکھیوں کا ذکر کیا اور پھر خوشحال کا، یا اس کے برعکس جہاں تک اسی طرح کی چیزوں کا ذکر کرنے کا تعلق ہے تو اسے تشبیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 26 میں فرمایا، بے شک اللہ نہیں ڈرتا کہ کوئی مثال پیش کرے، یعنی مچھر کی یا اس سے چھوٹی چیز، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ گمراہی نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے عہد کو معاہدہ کرنے کے بعد توڑے اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کاٹے، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، نقصان اٹھانے والے وہی ہیں۔ حاکم کی طرف سے اپنے بندوں اور رعایا کے لیے جو احکام یا حکم جاری کیے جاتے ہیں، انہیں عربی میں عہد کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل بعد کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ عہد جہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، آج جس کا حوالہ دیے گئے وہ خدا کی ابدی حکم کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمام انسانوں پر اپنی بندگی، اطاعت اور عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ اس کے پابند ہونے کے بعد سے مراد آدم کی تخلیق کے وقت خدا کے احکام پر وفادار رہنے کے لیے بڑی نوع انسان سے کہا گیا وعدہ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ الاسراء آیت نمبر 172۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے
اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دیکھ کر کہ آپ مر چکے تھے، اس نے آپ کو زندہ کیا کا مطلب ہے آپ پہلے سے موجود نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے جب تک اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ وہ تمہیں موت دے گا اور پھر قیامت کے وقت تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مشابہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔